ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اسد اقبال کا، جو جناب حبیب اللہ فیضی صاحب جو کلام پڑھے ہیں، ہو گئے ایک جلسہ حشر میں ایسا، اسی پہ یہ پڑھا ہے اور شاعروں کو گھسیٹ رہا ہے، جو نظامت کرتے ہیں ان کو گھسیٹ رہا ہے۔ ان سے یہ پوچھا جائے جو دھن میں یہ پڑھ رہا ہے یہ کون سے گانے کا دھن ہے؟ حشر کے میدان میں اس کی کٹائی نہیں ہوگی۔ میں تمام تر علماء کرام سے پوچھتا ہوں کہ گانے کے دھن میں پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھو میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی شاعر ہوں، لیکن یہ جیسا بولا ہے نا ممبر شریف پہ چڑھ کے تمام شاعروں کو گھسیٹ رہا ہے، ایسے کمبخت شاعر کو کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ 50,000 60,000 نذرانہ لیتا ہے، عوام کو جھیٹتا ہے اور بکواس کر رہا ہے شاعروں کے بارے میں اور علماء کے بارے میں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو کون کون سے گانے میں پڑھتا ہے؟ جو یہ پڑھا ہے کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا، یہ کون سے گانا کا؟ سن لیجئے، یہ کون سا کوئی رفیق کر کے گائیکار تھا، وہ گا کے گیا ہے کہ میرے محبوب قیامت ہوگی، اسی دھن میں پڑھ رہا ہے۔ تو حشر کے میدان میں ابے اسد تیری بھی کٹائی ہوگی، سمجھ میں آیا نا؟ زبردست کٹائی ہوگی۔ پہلے اپنا دامن ڈھانک لے رے، اپنا دامن ڈھانک، تو کوئی تو دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا؟ بیٹا ہار پہنے گا، اپنے آپ کو شاعر بولتا چور کہیں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنایا تھا اسد اقبال صاحب اور ناظموں کے حوالے سے، اور یہ دوسری ویڈیو ہے۔ ایک شخص اسد اقبال کی شان میں گستاخی کی اور وہ اپنے آپ کو عالم بھی نہیں کہہ رہا ہے، شاعر بھی نہیں کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسد اقبال ایک ایک رات کا 50,000 70,000 60,000 لے رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ بے وقوف، اسد اقبال کو عوام چاہتی ہے، عوام اہل سنت اسد اقبال سے محبت کرتی ہے، اس لیے اسد اقبال کے پیچھے 60,000 70,000 تو کیا لاکھ سے بھی زیادہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسد اقبال وہ واحد ذات ہے، وہ واحد شاعر ہیں جو الحمدللہ آج سے تقریباً 40 سال سے لگاتار ایک ہی دنیا میں رہے ہیں، اور اب تمام حضرات بخوبی معلوم ہوگی اب تمام حضرات کو اس بات کا۔ تو انہوں نے، وہ شخص اسد اقبال کو چور کہا اور کہا کہ تمہاری بھی کٹائی ہوگی، جبکہ اسد اقبال کلکتوی نے یہ کہا کہ جہاں ہر شاعر دنیا کی، یعنی جس میں ہر شاعر دنیا کی مرمت ہوگی، یعنی دنیا کی کوئی بھی شاعر ہو، تو ان میں تمام شاعر اکٹھا ہو گئے۔ اب یہ بے وقوف کہہ رہا ہے کہ تمہاری بھی کٹائی ہوگی، تو یہ تو اسد اقبال کلکتوی نے پہلے ہی بتا دیا کہ جس میں ہر شاعر دنیا کی مرمت ہوگی، تو ان میں تو اسد اقبال بھی ہیں، اسد اقبال کا دنیا سے الگ ہے۔ تو یہ بیوقوف اسد اقبال کی شان میں گستاخی کہ یہاں تک کہ اسد اقبال کو چور بھی کہا، اور چور اس کو کہا جاتا ہے جس کو آپ چوری کرتے ہوئے دیکھ لیں اپنی نظر سے، اس کو آپ چور کہیں گے۔ اور میں اس بیوقوف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسد اقبال نے کون سی چیز یا کون سا سامان چرایا ہے یا چوری کیا ہے جس کے تحت تم اس کو چور کہہ رہے ہو؟ پہلے اس کا جواب دو مجھے، اس لیے کہ ایک تو عالم بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم کی بات عالم ہی بولیں گے، اور تو عالم نہیں ہے، جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہو عالم نہیں ہو تم۔ تو جب عالم نہیں ہو تو تمہاری یہ مجال نہیں ہوتی کہ تو بھی کسی شاعر یا کسی عالم کے شان میں گستاخی کرے، اس لیے کہ جب اسد اقبال کلکتوی نے منبر نور پر یہ 4 مصرے پڑھے انہوں نے، تو کسی بھی شاعر نے یا کسی بھی عالموں نے اسد اقبال کو نہیں روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسد اقبال نے کہا کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ کسی غیر عالم کو عالم نہیں کہتے، اور اسد اقبال نے یہ کہا کہ اس سے الگ ہے، یعنی یہ دیگر لوگوں کے لیے ہیں جو ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں دوسروں کے حوالے سے۔ تو اس میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے، اس میں بڑے بڑے عالم دین بھی موجود تھے منبر نور پر، کسی نے اسد اقبال کو نہیں روکا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اسد اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس سے مراد کچھ الگ ہے۔ تو اس بے وقوف کو اس بات کی مرچی کی لگی۔ تمامی اہل سنت والجماعت کے احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسان جناب اسد اقبال صاحب کی شان میں گستاخی کی تو اس کے ساتھ
کیا سلوک کیا جائے؟ اور تمامی حضرات اپنی اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھیں اور مجھے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔